السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب یہ بات یقینی ہے اور مانی ہوئی ہے کہ دنیا کا سارا کام، سارا کارخانہ اللہ ہی کے حکم سے چل رہا ہے اور سب کچھ اسی کے قبضے اور قدرت میں ہے، تو ہر چھوٹی بڑی ضرورت میں اللہ سے دعا کرنا بالکل فطری بات ہے۔ جب انسان پریشان ہوتا ہے، ہر تکلیف سے گزر کر جب ٹوٹ جاتا ہے، تو انسان صرف ایک ہی کام کرتا ہے، وہ ہے دعا۔ اگر جو نہیں کرتا، وہ اللہ کے ناراض ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ اس لیے ہر مذہب کے ماننے والے اپنے ضرورتوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اسلام میں خاص طور پر تعلیم اور تاکید فرمائی گئی ہے، اور قرآن شریف میں بھی ارشاد فرمایا گیا ہے، تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں قبول کروں گا۔ کہہ دو کیا پرواہ تمہاری میرے رب کو، اگر نہ ہو تمہاری دعائیں۔ پھر دعا کے حکم کے ساتھ یہ بھی اطمینان دلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت قریب ہے، وہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، وہ ان کی ہر حرکت سے واقف ہے، کب انہیں تکلیف پہنچتی ہے، کب انہیں خوشی پہنچتی ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہوتا ہے۔ بس وہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ میرا بندہ تکلیف میں، پریشانی میں مجھے آواز دے گا یا نہیں دے گا۔ ایک آزمائش کے بعد جب بندہ اپنے رب سے دعائیں کرتا، گڑ گڑاتا ہے اور یقین نہیں توڑتا، تو رب بھی ان کی دعائیں سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا ہے رسول سے اللہ نے کہ اے رسول، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو انہیں بتاؤ کہ میں ان کے بہت قریب ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں، اور یہ حقیقت ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ رب اس کی آواز نہیں سنتا، وہ بہت غلط ہے۔ رب سے جب نہ مانگو تب بھی وہ سنتا ہے، وہ بن مانگے بھی دیتا ہے۔ وہ تمہارے مانگنے سے کیوں نہیں دے گا؟ تم شدت سے مانگ کر تو دیکھو، تو تم اس پر یقین تو کر کے دیکھو، وہ تمہاری پکار سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ تمہیں ہر وہ چیز عطا کرتا ہے جو تمہاری ضرورت ہے، جو تمہارے لیے بہتر ہے۔ بس تم اس پر یقین کر لو، اندھا یقین، کہ وہ جو تمہارے لیے کرے گا وہ بہترین ہوگا، کیونکہ دعائیں کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہم کو یہی بتایا کہ اپنی ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا اور دعا کرنا اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے۔ یہ سب سے بہتر عبادت ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، یعنی کہ عبادت کی روح کہہ لو اس کو۔ دعا کو عبادت کی روح مانا گیا ہے۔ اللہ کے یہاں دعا سے زیادہ کسی چیز کا مرتبہ نہیں۔ آپ تسبیحات پڑھتے ہیں، نفلی نمازیں پڑھتے ہیں، ہر طریقے سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ مرتبہ جو ہے وہ دعاؤں کا ہے۔ تو تم دعائیں مانگو جس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر ناراض ہوتا ہے جب کوئی تمہیں ضرورت ہو اور وہ تم اللہ سے نہ مانگو۔ میں نے کہیں پر پڑھا تھا کہ اس بک میں لکھا تھا کہ اگر تم کسی گہرے دوست سے اپنی کوئی چیز قریبی بار بار اپنی ضرورتوں کا سوال کرتے ہو تو وہ تنگ آ کر آپ سے ناراض ہوتا ہے، لیکن اللہ ہے جو کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوتا، اور وہ بار بار مانگنے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور وہ تم پر مہربان ہو جاتا ہے۔ کتنی محبت ہے رب کو اپنے بندے سے۔ بندہ بھلا بیٹھا ہے، اس کو یقین ہی نہیں ہے دعاؤں پر کہ میرا رب سنے گا بھی۔ اور دعاؤں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف زبان سے کہہ دینا دعا نہیں ہوتی۔ دعا کا مطلب ہے کہ مسلسل تمہاری زبان پہ ایک ہی دعا کا جاری ہو جانا، آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا۔ آنکھ کا جب ایک قطرہ بھی ٹپکتا ہے نا، تو رب دعائیں ضرور سنتا ہے۔ یہی سچی دعا ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہہ دیتے ہیں ہم نے دعائیں مانگی لیکن قبول نہیں ہوئی۔ میں ایسا مان ہی نہیں سکتی کہ دعائیں پوری نہیں ہوتی، پر تم دل سے دعا کر کے تو دیکھو۔ تمہارے دل میں تڑپ تو ہونی چاہیے، تمہارے دل میں یقین تو ہونا چاہیے کہ میرا رب ہے، وہ سنے گا۔ حالات ناممکن ہوں لیکن تمہارا ارادہ کبھی بھی کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ تم دعائیں مانگتے رہو، ہر راستہ بند ہوتا رہے اور تم پھر بھی دعا مانگتے رہو، تم دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے بنا دے گا۔ وہ تمہاری ہر دعا سنے گا، وہ ہر دعا پہ کن کہہ دے گا۔ تم بس یقین بنائے رکھو، کیونکہ بات صرف یقین کی ہوتی ہے۔ دعائیں تو ہر کسی کی پوری ہو جاتی ہیں، بس یقین کی وجہ سے ادھوری رہ جاتی ہیں۔ دعاؤں کا پورا ہونے کے لیے یقین ضروری ہے، اور یقین کے ساتھ تڑپ اور شدت ضروری ہے۔
تم رو رو کر دعائیں مانگو تو دل میں کبھی یہ خیال نہیں لانا کہ میری یہ دعا پوری نہیں ہوگی۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ جو چیز تمہارے لیے بہتر نہیں وہ تمہیں کبھی نہیں دے گا، تمہیں اس سے بھی زیادہ بہترین چیز دے گا۔ تم بس دعائیں کرنا نہ چھوڑنا۔ اور پتہ ہے، جس شخص کے لیے دعاؤں کا دروازہ کھل جاتا ہے، یعنی کہ اللہ کی طرف سے آنے والی کتنی بھی بلائیں مصیبتیں ہوں، وہ ساری ٹل جاتی ہیں۔ تو انسان کو یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری یہ دعا پوری نہیں ہوئی۔ جب تمہارے لیے اس نے راستہ کھول دیا ہے دعا کا، تو وہ ہر بلا، ہر پریشانی سے بچائے گا اس دعا کے بدلے، لیکن وہ تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا۔ تم بس یقین کرو اور دعائیں مانگتے رہو، وہ ضائع کبھی نہیں جائیں گی۔ تم دعا کرنا بالکل مت چھوڑنا، اپنے رب سے گڑ گڑا کر مانگتے رہنا، سجدوں میں رونا، باتیں کرنا۔ اگر وہ نہیں مانے، فرض نمازوں میں رونا، اس میں بھی نہیں مانے تو تہجد تک جانا، لیکن اپنی دعاؤں کو ہارنے مت دینا۔ وہ تمہارا امتحان لیتا ہے کہ میرا بندہ کب تک اور کہاں تک مانگ سکتا ہے، مجھ پر کہاں تک یقین رکھتا ہے۔ میرے بہت سے بھائی بہن ایسے ہوتے ہیں جو دعائیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ارے اللہ تو سنتا ہی نہیں، ہمارے حالات ہی نہیں بدلتے۔ حالات بدلیں گے، تم ایسا یقین بھی تو رکھو کہ سارے دروازے بند ہو جائیں، تم ہر طریقے سے دعائیں کر کر کے ٹوٹ جاؤ، لیکن تم دعا کرنا نہ چھوڑو، اور پھر تم دیکھنا ایک دن دعائیں پوری ہوں گی، ہر حال میں پوری ہوں گی۔ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہاری دعائیں رد ہو جائیں۔ اگر رد ہوگی تو اس کے بدلے تمہیں بہت بہترین چیز ملے گی جس کا تم شکر ادا کرتے نہیں تھکو گے۔ یہ دیکھ لینا اور آزما بھی لینا۔ اسی کے ساتھ میں ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں۔ اللہ حافظ۔